تم فقط ایک عورت ہو. ہاں تم بھی. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو مجھے ایک طویل عرصے سے دیکھ اور سن رہے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میرے خیال کی تلخی میرے جملوں میں اتری ہو. میں سخت سے سخت بات بھی نرم الفاظ میں ہی کرنے کا عادی ہوں. مگر آج کے لیے، فقط آج کے لیے، مجھے آپ سے تلخ الفاظ کی اجازت درکار ہے. آج شاید پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو ایک بدترین دن کا سامنا ہے. وجہ یہ ہے کہ گلوکار علی ظفر کے خلاف جنسی ہراسانی کا الزام عائد کرنے والی میشا شفیع پر ہی FIR بھی درج کر دی گئی ہے، اور ان کے حق میں بولنے والوں پر بھی. ہم ایک ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں کسی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو تو اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا. ہم ایک ایسے معاشرے سے ہیں جہاں لڑکیوں کو گندے جملوں سے نشانہ بنایا جائے تو اسے لڑکی چھیڑنا کہتے ہیں. ہم ایک ایسے معاشرے سے ہیں جہاں لڑکی سے محبت نہیں کی جاتی، لڑکی پھنسائی جاتی ہے. ہم ایک ایسے معاشرے سے ہیں جہاں ہمیں سکھایا گیا تھا کہ لڑکی ہنسی تو پھنسی. ہم ایک ایسے معاشرے سے ہیں جہاں کسی خاتون کو انسانی حق بھی فقط کسی رشتے سے جوڑ کر دیا جاتا ہے. اسے بہن کا حق مل سکتا ہے، بیوی اور ماں کا حق مل سکتا ہے، بیٹی کا حق مل سکتا ہے، مگر انسان ہونے کا حق نہیں مل سکتا. کسی خاتون کو مدد مدد پکارنے پر چاروں جانب سے مردوں کی مدد تو درکار ہو سکتی ہے، مگر اس خاتون کو خود اپنی حفاظت کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. یہ معاشرہ خواتین کو یہ باور کروانے کا معاشرہ ہے کہ وہ مرد کے برابر نہیں ہیں. خواتین کو حقوق دینے کے لیے آیتیں تلاش کرنے کی بجائے سیاق و سباق سے کاٹ کاٹ کر وہ مذہبی تعویلات پیش کی جاتی ہیں کہ کسی طرح خواتین کو مردوں کے مقابلے میں کمتر کر دیا جائے. منافقت کے اس معاشرے میں میشا سمجھی تھی کہ وہ آواز اٹھائے گی تو اس کی آواز بھی کافروں کے معاشرے کہلانے والی مغربی دنیا جیسا شور پیدا کر دے گی. یورپ کو اوریانی اور فحاشی کا تانا دینے والے سر جوڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ ایک خاتون کتنی بدترین نفسیاتی اور روحانی کرب سے گزری ہوگی کہ اس نے روایات پھلانگتے اور معاشرتی اقدار پر پیر رکھتے ہوئے کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے کا سوچا. وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے گا تاکہ اپنی اگلی نسل کی زندگیوں کو، نفسیات کو، روح کو محفوظ کیا جائے، تاکہ پھر کسی لڑکی، کسی خاتون کی جانب ہاتھ بڑھے تو نہ کی آواز پر ٹھہر جائے، اور نہیں کا مطلب نہیں ہی کان میں پڑے. جہاں کسی خاتون کو استعمال کی کوئی شے سمجھنے کی بجائے اسے انسان سمجھا جائے اور اس کی بات سنی جائے. مگر یہ مقدس معاشرہ ہے. یہاں 5 سالہ بچی کا ریپ بری شے نہیں ہے. اس بچی کا اپنی ٹانگوں کو ہاتھ لگانا یا درد کی شکایت کرنا بری شے ہے. یہاں مسجد میں ممبر سے ذرا پرے کسی بچے کے ساتھ جنسی زیادتی پر زمین نہیں پھٹتی، مگر کوئی اس جنسی زیادتی پر اس بچے کے ساتھ کھڑا ہو تو بے حیائی کے نعرے اس زور سے سنائی دیتے ہیں کہ زمین کانپنے لگتی ہے. یہ وہ مقدس معاشرہ ہے کہ جہاں ہر دوسرا شخص ریپ کا قصوروار خاتون کو ہی سمجھتا ہے. مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ یہاں ریپ ہوتے ہیں اس لیے ان کا جواز موجود ہے، یا جواز موجود ہے اس لیے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں. یہ وہ مقدس معاشرہ ہے جہاں خواتین گلی میں چلیں تو گندی نگاہیں وجود کے زیر و بم کے جائزوں میں مصروف نظر آتی ہیں. بسوں میں بیٹھیں تو سیٹوں کے چھیدوں سے انگلیاں اگنے لگتی ہیں. جامعات جائیں تو وہاں کئی صورتوں میں پروفیسر اگلے درجے میں رسائی کو جسم تک رسائی سے جوڑ دیتے ہیں. پھر یہ جرم کوئی ثابت کرے کیسے؟ آپ پر کسی نے گلی میں آواز کسی ہے تو عدالت میں کیسے ثابت کریں گے کہ آواز کسی گئی؟ بس میں جسم نوچا جائے تو کس عدالت میں اپنے وجود سے زیادہ روح پر پڑنے والی دراڑیں دکھائیں گے؟ کسی دفتر میں بات کرتے ہوئے کوئی سینے پر نگاہیں گاڑ دے اور آپ کی تنخواہ اس ہوس زدگی سے جڑی ہو تو کیسے کسی کو یقین دلائیں گے؟ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زیادتی پر لڑکی کا خاموش رہنا بہتر ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کی خاموشی کو رضامندی سمجھا جانا چاہیے.
ایک ایسا معاشرہ جہاں غیرت مرد کے لیے مخصوص ہے اور شرم خاتون کے لیے، اور اپنی شرم کے ساتھ ساتھ مرد کی غیرت کا بوجھ ڈھونا بھی اس خاتون ہی کے سر پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر ایسے پاکستانی معاشرے میں پاکستانی عدالتیں، یہ وہ عدالتیں ہیں جہاں بدترین قاتل عدم ثبوت پر چھوٹ جاتے ہیں اور دستور توڑنے والوں کے ظلم کو قبولیت کی سند عطا کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک ایسا معاشرہ جہاں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس سے سب سے پہلے اس کا اعتماد اور پھر اس کی ذات چھینی جاتی ہے۔ پھر ایک ایسا معاشرہ جہاں کبھی کسی خاتون کو درخت سے بیاہ دیا جاتا ہے، کبھی قرآن سے۔ پھر ایک ایسا معاشرہ جہاں کوئی اپنی مرضی سے اپنا جیون ساتھی چن لے تو اسے نام نہاد غیرت کو سکون دینے کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس بدبخت معاشرے کو غیرت تب نہیں آتی جب زمینوں کے فیصلے عورتوں کے جسموں پر لکھے جاتے ہیں۔ تمہیں اپنی روح پر پڑنے والے بل، ان پر چیخنے سے قبل خود ہی سوچ لینا چاہیے تھا ہمیشہ کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں ریپ ہونے والی خاتون کو ریپ سے بچنے کے لیے گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ دیا جاتا ہو، اس معاشرے میں تمہارے وہ زخم کون دیکھ سکتا ہے جو تم دکھا بھی نہیں سکتی؟ تمہارا جرم یہ بھی ہے کہ تم نے ہمت کیسے کی؟ تم بھی لاکھوں کروڑوں دیگر خواتین کی طرح خاموش رہنا چاہیے تھا۔ تمہارے چیخنے کی وجہ سے تمہارے معاشرے کے مردوں کی مردانگی کو تکلیف پہنچی ہے۔ تمہیں تمام عمر سمجھایا گیا تھا نا کہ درد پر چیخنے کی بجائے سر نیچے کر لیا جاتا ہے، تھپڑ پڑے تو اسے تقدیر سمجھا جاتا ہے اور ناانصافیوں پر مقدر کو کوسا جاتا ہے، مرد کو نہیں۔ پروین شاکر تو مدتوں پہلے کہہ گئی تھی، بشیرے کی گھر والی، ہے رے تیری کیا اوقات، دودھ پلانے والے جانوروں میں اے سب سے کم اوقات، پرش کی پسلی سے تو تیرا جنم ہوا اور ہمیشہ پیروں میں تو پہنی گئی۔ جب ماں جایا پھلواری میں تتلی ہوتا، تیرے پھول سے ہاتھوں میں تیرے قد سے بڑی جھاڑو ہوتی۔ ماں کا آنچل پکڑے پکڑے تجھ کو کتنے کام آ جاتے، اپلے تھاپنا، لکڑی کاٹنا، گائے کی سانی بنانا، پھر بھی مکھن کی ٹکیا ماں نے ہمیشہ بھیا کی روٹی پر رکھی، تیرے لیے بس رات کی روٹی، رات کا سالن۔ روکھی سوکھی کھاتے، موٹا جوٹا پہنتے، تجھ پر جوانی آئی تو تیرے باپ کی نفرت تجھ سے اور بڑی، تیرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر ایسی کڑی نظر رکھی جیسے ذرا سی چوک ہوئی اور تو بھاگ گئی۔ 16واں لگتے ہی ایک مرد نے اپنے من کا بوجھ دوسرے مرد کے تن پر اتار دیا، بس گھر اور مالک بدلا، تیری چاکری وہی رہی، بلکہ کچھ اور زیادہ اب تیرے ذمے شامل تھا روٹی کھلانے والے کو رات گئے خوش بھی کرنا، ہر ساون گھابن ہونا، پورے دنوں سے گھر کا کام سنبھالتی، پتی کا ساتھ دیتی، بس بستر تک، آگے تیرا کام۔ کیسی نوکری ہے یہ جس میں کوئی دھیاڑی نہیں، جس میں کوئی چھٹی نہیں، جس میں الگ ہونے کی سرے سے کوئی ریت نہیں۔ ڈھوروں ڈنگروں کو بھی جیٹھ اساڑ کی دھوپ میں پیڑ تلے سستانے کی آزادی ہوتی ہے، تیرے بھاگ میں ایسا کوئی سمے نہیں، تیری جیون پگڈنڈی پر ایسا کوئی پیڑ نہیں۔ ہے رے کن کرموں کا پھل ہے تو، تن بیچے تو کسبی ٹھہرے، من کا سودا کرے اور پتنی کہلائے۔ سمے کے ہاتھوں ہوتا رہے گا کب تک یہ اپمان، ایک نوالا روٹی ایک کٹورے پانی کی خاطر دیتی رہے گی کب تک تو بلیدان۔ صاحبو ایک بات بتاؤں آپ کو، دنیا کا سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فرد حق کے لیے کھڑا ہو اور سامنے ایک گروہ نہیں بلکہ پوری ریاست آن کھڑی ہو، پروپیگنڈا کا ایک پورا نظام کھڑا کر دیا جائے، ہر طرف سے حق کی آواز پکارنے والے کو ہی مجرم بنا کر پیش کیا جانے لگے، تو ایسے میں بڑا مشکل ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا۔ مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کے وجود اور آپ کی روح کی زندگی، آپ میں ضمیر کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ شاید آج ویسا ہی لمحہ ہے۔